هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 61. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حادک فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن اللہ لہو العزیز الحکیم. فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین. فمن حاجک، پھر جو شخص آپ سے جھگڑا کرے، فیہ، اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، فقل، تو کہہ دیجئے، تعالوا، تم آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو اور تم بھی، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر گڑ گڑا کر کے دعا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، تو ہم کریں اللہ کی لعنت، عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر. إِنَّ هَذَا، بلا شبہ یہ، لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، البتہ برحق قصہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. وان اللہ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، لہو العزیز الحکیم، یقیناً وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. فإن تولوا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بلا شبہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عیسائی، جو وفد نجران تھا، ان کے ساتھ مباہلے کا ذکر فرمایا ہے. اور ان 60 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے دلائل ذکر کیے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے ان کا تذکرہ کیا، اور ساتھ اس بات کو بھی بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ تھے اور نہ وہ اللہ کی اولاد ہیں. اور اس کے بہت سارے دلائل ذکر کرنے کے بعد آیات مباہلہ کا بیان کیا. علماء یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے مناظرے کی صورت میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا وہ آپ مناظرہ اس سے کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل آپ کو دیتے ہیں، لیکن بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، تو پھر ان سے مباہلہ کرنا چاہیے. مباہلہ یہ ہوتا ہے
کہ دونوں فریق خود بھی اس جگہ پر موجود ہوں، اپنی بیوی بچوں کو بھی لے آئیں، خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور یہ ذکر کریں کہ میں اگر سچا ہوں تو میری جو سچائی ہے اسے واضح کیا جائے، اور اگر میرا مد مقابل جھوٹا ہے تو اس کا جو جھوٹ ہے وہ واضح کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ہم بھی آتے ہیں آپ بھی آؤ، ہم بھی اپنے اولاد کو بیٹوں کو لاتے ہیں آپ بھی لاؤ، ہم بھی اپنی بیویوں کو لاتے ہیں آپ بھی لے کر کے آؤ۔ تو یہاں ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ اعتراض بنتا نہیں ہے لیکن اعتراض کیا جاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں۔ تو شیعہ حضرات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں انہیں اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، اور دلیل کے طور پہ یہ آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ کہا تھا نا کہ اپنی بیویوں کو بھی لاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو وہاں نہیں لے کر کے آئے تھے۔ اگر نبی کی بیویاں نبی کے اہل سے ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی بیویوں کو بھی وہاں لے کر کے آتے۔ تو سب سے پہلا جواب تو یہ ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جو عدم ہوتا ہے نا، کسی چیز کا جو عدم ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں ازواج مطہرات کے آنے کا ذکر نہیں ہے تو اس بات کو بیان کیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ وہ لے کر کے نہیں آئے تھے، یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے روٹی کھائی ہے، تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ نے اس میں پانی نہیں پیا، ممکن ہے اس نے پانی پیا ہو اور اس کا ذکر نہ کیا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اپنی ازواج کو وہاں لے کر کے نہیں آئے تھے تو اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید کو پڑھا جائے سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے یا نساء النبی، جہاں اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، اس آیت مبارکہ کی جو آیت مبارکہ 33 نمبر ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اللہ جو گندگی ہے اور جو پلیدگی ہے اسے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے، اے اہل بیت۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ نبی کی بیویوں کے لیے استعمال کیا۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ اہل بیت اس سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں، تو اگر یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہی تذکرہ ہے۔ تو درمیان میں جو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کہا ہے اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں، اور یہ بات بھی عقل سے ماورا ہے کہ اہل بیت کہا جاتا ہے گھر والی کو۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کی جو گھر والیاں ہیں وہ گھر والیاں نہیں تھیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا ہی کیوں؟ اگر وہ تھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی سارہ تھی نا ان کے بارے میں کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، وہ جو سارہ کو کہا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمہارے اوپر اہل البیت گھر والی۔ تو قرآن مجید میں اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نبی کی بیویاں نبی کی آل میں سے نبی کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے عام طور پہ جو نسب ہوتا ہے
یہ اپنے بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی خاص فضیلت ہے کہ ان کی جو اولاد ہے ان کا جو نسب کی نسبت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی گئی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کر لو، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو عیسائی تھے وہ اس بات سے بھاگ نکلے اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ نبی واقعتاً یہ سچا ہوا تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا، جس حال میں ہم یہاں آئے تھے ہم اس حال میں واپس نہیں جا سکیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، ہم آپ کو جزیہ اور ٹیکس دیں گے اور ہمارے ساتھ کسی ایسے آدمی کو بھیجا جائے جو امانت دار ہو، وہ ہمارے علاقے میں آئے اور وہاں سے آگے جو جزیہ ہے وہ وصول کر کے آپ کو دے دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایک امانت دار کو آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ اب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو امانت دار کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام صحابہ کرام نظریں اٹھا کر کے، گردنیں اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے کہ آج یہ اعزاز کس بندے کو ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے سب سے امین اور امانت دار سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کھڑے ہو جائیے اور کہا کہ یہ امین ہذہ الامہ، یہ ابو عبیدہ جو ہیں یہ اس امت کے امین ہیں۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ گئے اور وہ جزیہ وصول کر کے لائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر وہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرتے تو اس حال میں واپس نہ جاتے کہ نہ اپنے اہل کو پاتے نہ اپنے مال کو پاتے، یعنی ان کا اہل بھی برباد ہو جاتا اور ان کا مال جو تھا وہ بھی سارے کا سارا برباد ہو جاتا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہیں کر سکے۔ ان ھذا لہو القصص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچا قصہ ہے۔ ما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ عزیز بھی ہے اور بہت بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ فإن تولوا، اگر پھر بھی وہ پھر جاتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔